وسلم کی دعوت بالکل ابتدائی سٹیج پہ تھی. چند لوگ ابھی، وہ بھی اکثر جو تھے غلام تھے اور غربا تھے، مساکین تھے جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، بااثر لوگ نہیں تھے. اس لیے اسلام کی دعوت بہت آہستہ، بہت پوشیدہ طریقے سے چل رہی تھی. اب حکم آ گیا کہ اب آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اس دعوت کو اعلانیہ پہنچانا ہے. اور ان کفار کا جو رویہ تھا، جو ہمیشہ سے رہا ہے گستاخی کا، صرف مجھے علامہ اقبال یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. لہٰذا یہاں آیت نمبر 95 میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ان تمسخر اور ان مذاق اڑانے والوں پر ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صفات، کمالات اور آپ کی ناموس کے تحفظ کا ذمہ خود لیا. انا کفیناک المستہزئین، یہ جو بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہیں، رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور یہ رہیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ ٹکراؤ رہنا ہے، خیر اور شر کا، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے، تو کسی نہ کسی صورت وہ الجھتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ میں چونکہ یہ کرنٹ ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک ایشو چل بھی رہا ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، جی اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ لوگ اسی کے نام پر دیکھیں جو فرانس کے اندر ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے بنائے، اور اس کو نام اس یعنی ڈیموکریٹک بیہیویئر کا دیتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کا دیتے ہیں. یہ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. یہ سارا کچھ ان کا جہالت کا ایک ملغوبہ ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، خود ساختہ ہے. جی یہ جو بھی ڈسپلن ہے، جو بھی یہ انہوں نے لا بنائے ہوئے ہیں، آئین بنائے ہوئے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نا. فریڈم آف ایکسپریشن کس نے بنایا ہے؟ کس نے آپ کو یہ مادر پدر آزادی دی ہے؟ جی. اچھا، چونکہ خود ساختہ ہے لہٰذا اس کے اندر یہ جال سازی کا پہلو رہتا ہے، وہ خود بخود کبھی ان سے ٹکرا جاتا. بالکل ایسے ہی. جب ان کے قومی پرچم کی بات آتی ہے، ان کے ہولوکاسٹ کی بات آتی ہے، اور ان کے جو مقدسات ہیں اور تحفظات جن چیزوں پہ ہیں، جب ان کا کوئی نام لیتا ہے تو یہ تو وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن ان کے ختم ہوتے ہیں، ساری جمہوریت ٹھس ہو جاتی ہے اس میں. ایسے ہی ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر، جبکہ وہ مسائل بھی سوشل ہیں، مینجمنٹ کے ہیں اور ان کی اسٹیٹ کی حد تک ہیں. مسلمانوں کا جو مسئلہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کوئی مادی نوعیت کا یا معاشرتی نوعیت کا بالکل نہیں ہے، وہ ایمانی مسئلہ، ایمانی ہے. اچھا، ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ محسوس بھی کر سکے ایمان ہوتا کیا. تو ایمان سے تو ایمانیات کی نزاکتوں کو اور اس کے تقاضوں کو پرانے یہود نصارہ اہل کتاب سمجھتے تھے. اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ وجہ ساری بیچ میں یہ ہے، وہ نہیں، اندازہ ہی نہیں لگا، تو ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو مرضی کرتے. پرانے سمجھتے تھے، پرانے اہل کتاب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس میں سے گزرے ہوتے تھے، وہ بلیورز تھے. یہ لوگ جو ہیں جس چیز پر بھی وہ بلیو کرتے تھے، جس کتاب پر بھی، جس پیغمبر رسول و شریعت پر بھی، وہ بلیور تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو بیچارے اس بلیو کی کیفیت سے محروم ہیں. بالکل یہ اندازے نہیں کر سکے فیتھ کس کو کہتے ہیں اور بلیو کس طرح کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو اندازہ نہیں ہے اس کی نزاکت کا، اور اس پر جب پھر ریئیکشن آتا ہے تو یہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. پہلی بنیادی بات مسلمانوں کو رب کریم نے یہ بتا دی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جب ذات کا معاملہ آئے گا تو چونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. شاہی صاحب، یہاں ایک اور بڑی اہم بات جو مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان کا تحفظ صرف مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی بقا کا مسئلہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اگر آپ رحمت للمسلمین ہوتے یا رحمت للمومنین ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اب یہ اس دائرے تک محدود معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی ذات تک کا معاملہ نہیں ہے. پھر تو اللہ کے عالمین کو چھیڑ رہے ہیں آپ قدرت کے نظام کو چھیڑ رہے ہیں، اور جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر چھڑیں گے اور آپ کا پورا نظام حیات درم برم ہو جائے گا، پورا نظام انسانیت اور پوری دنیا کا نظام. اس لیے رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب ان پر ہم آپ کو کفایت کریں گے، اور جبریل امین کو اس پہ مامور کیا کہ یہ جو کفار یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جاؤ. آپ نے پھر انگلی سے اشارہ کیا ولید بن مغیرہ
اور اسود بن مطلب اور جتنے گستاخ تھے، کسی کی پنڈلی گئی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا ناک گیا، کسی کے کان گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں اس پر بڑی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن محترم علامہ صاحب نے ہمارا دھیان اس بات کی طرف مبذول کروایا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک بیہیویئر، فریڈم آف ایکسپریشن، اس نام پر اور اس جملے پر معاشرے کا امن تباہ و برباد کرنا، جبکہ آپ کو پتہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو سارا معاشرہ ہے، ساری انسانیت ہے، آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم قاری زبیر صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ احسن یا شیخ، احسن۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اللہ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، اللہ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ترتیل القرآن کا ایک خوبصورت لہجہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم قاری زبیر صاحب سے تلاوت سنی۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 57 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں۔ لعنت کا ایک معنی ہے اللہ کی ناراضگی ہے، جی اور دوسرا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ شاہی صاحب صرف مسلمان نہیں، کوئی مخلوق بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا چارہ نہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ آج کی جو غیر مسلم دنیا ہے، جو اہل کفر ہیں، جو اینٹی اسلام لوگ ہیں، ان کے سینوں پہ یہ ایک دستک ہے
جو قرآن دے رہا ہے کہ آپ جب ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین محسن دارین ہیں، محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے پہلی بار انسان کو انسان ہونے کا مطلب بتایا، اللہ، انسانیت کا شعور دیا، بے شک جی، انسانیت کے اندر جو بھی مقدس رشتے ہیں ان کی پہچان عطا فرمائی، بلا شبہ، بے شک، تو اور معاشرتی پورا سیٹ اپ دیا ہے، پورا جی، نظام حیات دیا ہے، جی، قوانین دیے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں، ڈسپلن دیا ہے. یہ جو بین الممالک افیئرز ہیں، جی، ریلیشن فارن افیئرز ہیں، وہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور دین ہیں. یہ ریٹن قوانین اور معاہدے یہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں. تو ایک اتنی بڑی ہستی اور اتنی جامع الکمال اور جامع الصفات ہستی سے جب آپ ٹکراتے ہیں تو صرف یہ سائیڈ متاثر نہیں ہوتی. اس آیت پہ آپ غور کیجئے، بالکل ٹھیک، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہے اوپر. اللہ، صرف یہ ہماری سائیڈ، مخلوق والی سائیڈ ہی اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی، جی جی جی، وہ سائیڈ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ڈسٹرب ہو رہی. ذات باری تعالیٰ جو کائنات کا خالق و مالک، اللہ، اس کو بھی یہ پسند نہیں. گویا آپ اسے ایذا دے رہے ہیں، جی جی، آپ اپنے رب کو ایذا دے رہے جی. ہیں. آپ اسے اگر رب نہیں بھی مانتے، باقی کائنات کا تو وہ رب ہے، اللہ، اور آپ کا رب وہ پھر بھی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. جی، ایسے، تو جب آپ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی غیرت کو چھیڑتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ پوری دنیا کا نظام، صرف یہ نہیں کوئی محدود ایک ملک یا ایک شہر. پھر یہ کرونا جیسے وائرس پیدا ہوتے ہیں، ڈینگی وائرس پیدا ہوتے ہیں، یہ جناب کووڈ-19 جس کا نام رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کرونا کہتے ہیں، یہ رکھے، اور ایسی بیماریاں کہ ان کا پھر آپ کو ویکسین نہیں ملتی، کوئی دوائی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جب اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے تو اس کا کیا فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے حوالے سے یہ پورا کرائٹیریا جو علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ کے سامنے ہے. اور عالم کفر اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو صرف ہم لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی، اللہ کریم ناراض ہو رہا ہے، عالم انسانیت اس سے متاثر ہوگی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور ان کو ہدایت عطا فرمائے.